یہ وہ واقعہ ہے جس نے مکہ کے سب سے طاقتور لوگوں کو ہلا دیا۔ حضرت محمد، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک ایمان افروز واقعہ۔ یہ مکہ کی ایک خاموش رات تھی۔ آسمان پر ستارے ایسے چمک رہے تھے جیسے کسی عظیم راز کے گواہ ہو، لیکن زمین پر اللہ کے محبوب کے دل پر غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت ابو طالب بھی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ طائف کی گلیوں میں پتھر مارے گئے۔ مکہ کے سردار دشمنی میں اندھے ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے سناٹے میں کعبہ کے قریب تشریف فرما تھے۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اچانک فضا میں نور پھیل گیا۔ ایک عظیم الشان فرشتہ نازل ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالی نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ کوئی عام بلانا نہ تھا، یہ زمین سے آسمان تک کا سفر تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک نورانی سواری تھی جس کا قد گھوڑے سے چھوٹا، ہر قدم نگاہ کی حد سے بڑھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ زمین و آسمان کے دروازے کھلنے لگے۔ ایک لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام مکہ سے مسجد الاقصی بیت المقدس پہنچ گئے۔ یہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام جمع تھے۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور امام بنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اعلان تھا کہ حضرت محمد تمام انبیاء کے سردار ہے۔ اب اصل معراج شروع ہوئی۔ پہلا آسمان، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات۔ انہوں نے فرمایا، خوش آمدید اے نیک بیٹے اور نبی۔ دوسرا آسمان، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ۔ تیسرا آسمان، حضرت یوسف جنہیں حسن کا آدھا حصہ دیا گیا۔ چوتھا آسمان، حضرت ادریس۔ پانچواں آسمان، حضرت ہارون۔ چھٹا آسمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان وہ مکالمہ ہوا جو امت کے درمیان رحمت بنا۔ ساتواں آسمان، حضرت ابراہیم کے پاس۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، لیکن آپ آگے جا سکتے ہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے آگے گئے۔ وہ مقام جہاں قلم رک جاتے ہیں، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالی نے نماز کا تحفہ دیا۔ 50 نمازیں فرض کی گئی۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی امت کمزور ہے، اللہ سے تخفیف کی درخواست کرے۔ نبی پاک بار بار اللہ کے حضور گئے، یہاں تک کہ نمازیں 5 رہ گئی۔ اللہ نے فرمایا، یہ 5 ہے لیکن ثواب 50 کا ہوگا۔ صبح ہوئی۔ رسول اللہ نے مکہ والوں کو واقعہ سنایا۔ وہ صبح مکہ کے لیے عام صبح نہیں تھی، یہ وہ دن تھا جب ایمان کو تولنے کا پیمانہ سامنے رکھا گیا۔ قریش کے سردار گلیوں اور بازاروں میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہے تھے، لوگوں سنو، محمد کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس گئے، پھر 7 آسمانوں سے ہوتے ہوئے اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ کچھ لوگ ہنسنے لگے، کچھ سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کچھ کے دل میں شک کی ایک چنگاری جل اٹھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایمان صرف زبان کا نہیں بلکہ دل کا فیصلہ بن گیا۔ نبی کریم کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ چہرے پر نہ گھبراہٹ، نہ پریشانی، نہ کسی کو منانے کی کوشش، صرف سچ اور اللہ پر کامل بھروسہ۔ لوگ سوال پر سوال کر رہے تھے، اگر تم بیت المقدس گئے ہو تو اس کی عمارت کیسی ہے، اس کے دروازے کتنے ہیں؟ اللہ کے محبوب کے سامنے اللہ تعالی نے بیت المقدس کا نقشہ رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک چیز بیان کرتے گئے۔ قریش خاموش ہو گئے لیکن ضد ختم نہ ہوئی۔ اس ہجوم میں ایک باوقار آواز گونجی،
گونجی، لوگو اگر محمد نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ یہ آواز تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نے فرمایا میں تو اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ ان پر آسمان سے وحی آتی ہے، تو پھر معراج پر کیوں ایمان نہ رکھوں؟ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمانوں میں اعلان ہوا ابو بکر تم صدیق ہو۔ یہ معراج صرف نبی پاک کی نہیں تھی، یہ ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ کے ایمان کی بھی معراج تھی۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آنکھوں میں جلال، آواز میں یقین، فرمایا جس دل میں ایمان ہو اس کے لیے یہ بات مشکل نہیں، اور جس دل میں نفاق ہو اسے کوئی معجزہ بھی قائل نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی حضرت عمر کو فاروق کہا گیا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ معراج صرف سفر نہیں تھا، یہ امت کے لیے پیغام تھا۔ 5 وقت کی نماز آج بھی مومن کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ جو نماز چھوڑتا ہے وہ معراج کے تحفے کو ٹھکرا دیتا ہے۔ 50 نمازیں کم ہو کر 5 ہوئی، یہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تھا۔ غم کی راتوں کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر کروائی۔ سورۃ المنتہا، وہ مقام جہاں عقل رک جاتی ہے، جہاں الفاظ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ پیغام تھا، اے انسان تو زمین پر رہتا ہے لیکن تیرا تعلق آسمان سے ہے۔ نبی کریم نے فرمایا میری امت میں جو شخص شرک کے بغیر فوت ہوگا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یہی وہ امید ہے جو مایوس دلوں کو زندہ رکھتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں پریشانیاں بہت ہے، وقت سخت ہے، حالات خراب ہے، لیکن کیا ہم بھول گئے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو ایک ہی رات میں زمین سے آسمان تک پہنچا دیا، تو کیا وہ ہماری دعائیں نہیں سن سکتا، ہمارے مسئلے حل نہیں کر سکتا؟ معراج نے یہ سکھایا ایمان دلیل سے نہیں، ایمان تسلیم سے آتا ہے، ایمان جھکنے کا نام ہے۔ اگر ابو بکر جیسا یقین آ جائے تو زندگی خود معراج بن جائے، اور اگر عمر جیسی جرأت آ جائے تو باطل خود پیچھے ہٹ جائے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہو جائے تو اللہ خود قریب آ جاتا ہے۔ واقعہ معراج صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایمان کا سفر ہے جو آج بھی جاری ہے۔ یہ سفر مسجد سے شروع ہوتا ہے، دل سے گزرتا ہے اور اللہ تک پہنچتا ہے۔ یا اللہ ہمیں نماز کا ذوق عطا فرما، ہمیں ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ جیسا یقین اور عمر رضی تعالیٰ عنہ جیسا حوصلہ دے، اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بنا، آمین۔